دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کئی ایام سے قربانی کے مسائل اور فضائل کے اوپر گفتگو چل رہی تھی۔ اسی قربانی کے مسائل کے اندر سے کہ قربانی کن ایام میں کی جاتی ہے، آج اس موضوع کے اوپر چند منٹ گفتگو کریں گے۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ایام مخصوصہ کے اندر مخصوص چوپاؤں پر اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو معلومات ہے کہ ایام مخصوصہ، ان سے مراد 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج ہے۔ 3 دن، یعنی کہ عید والا دن، عید سے اگلا دن اور اس سے اگلا دن، یہ 3 دن جو ہیں وہ ایام معلومات جو ہے کہ مخصوص ایام ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ اور حضرت سلمہ بن اکوع جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابتدائی اسلام کی حدیث ہے جو کہ بعد میں منسوخ ہو گئی تھی، کہ جو حضرات قربانی کرے تو وہ اپنی قربانی کا گوشت جو ہے وہ تیسرے دن تک اپنے گھر میں نہ رکھے، یعنی کہ قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن تک، یعنی کہ قربانی سے اگلا، اس سے اگلا، اس سے اگلے دن، اس دن تک قربانی کا گوشت اپنے گھر میں نہ رکھے، بلکہ ان کو جو ہے نا غرباء کے اندر تقسیم کر دے۔ یہ ابتدائی اسلام میں تھی، بعد میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ ہم اس کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے تیسرے دن تک قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا، تو قربانی کا جانور اگر تیسرے دن تک کھڑا رہے گا وہ تو بطریق اولیٰ منع ہے۔ اور یہ کہنا کہ جو ہے نا پھر بعد میں اس نے کہا جی کہ یہ ابتدائی اسلام میں تھی اور بعد میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا، تو اس کا حکم جو منسوخ ہوا ہے وہ تو پھر جو ہے نا اگلے سال عید تک منسوخ ہو گیا۔ اب اگلے سال عید تک تو آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو قربانی ہے وہ آپ صرف 3 دن ہی کر سکتے ہیں، چوتھا دن اس کے اندر شمار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی قول مبارک یہی ہے کہ قربانی کے لیے 3 دن ہے، عید کا دن اور جو ہے اس سے آگے کے 2 دن۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ بھی روایت ان سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی 3 دن ہے، لیکن افضل دن جو ہے وہ جو پہلا عید کا دن ہے، جس دن عید ہوتی ہے اس دن قربانی کرنا جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اب ہمارے بعض حضرات ہیں، بعض دوست ہیں ہمارے جو قربانی کو چوتھے دن تک بھی لے کر چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس بھی ایک حدیث ہے جس کو وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں، وہ حضرت جبیر بن مطعم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کے سارے دن جو ہے وہ ذبح کرنے کے ہیں، اور ایام تشریق جو ہے وہ تیسرے دن تک چلتا ہے، تو لہٰذا تیسرے دن تک بھی جو ہے قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ دلیل دی، اس دلیل کا جو ہے ہم نے بڑا خوبصورت جواب دیے۔ پہلا یہ کہ اس دلیل کے اندر جو ہے ایک راوی ہے، وہ اس کو بعض محدثین نے جو ہے جھوٹا کہا، اس کی روایت کو بھی غلط کہا، بعض محدثین نے اس کے جو ہے نا ضعیف قرار دیا، اس لیے یہ روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک عقلی ہم جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، تو پھر بھائی ایام تشریق تو 9 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں، آپ قربانی پھر 10 ذی الحجہ سے کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ آپ کو تو 9 ذی الحجہ سے قربانی شروع کر دینی چاہیے۔ اگر آپ 9 ذی الحجہ سے قربانی نہیں کر رہے، آپ 10 ذی الحجہ سے کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ اپنی اس حدیث کو پورا نہیں مان رہے۔ اگر آپ نے اس حدیث کو پورا ماننا ہے تو آپ 9 سے شروع کریں اور پھر 13 تک جائیں، لیکن آپ 10 سے شروع کرتے ہیں اور 13 تک جاتے ہیں، اس سے آپ کی قربانی نہیں ہوتی۔ جو شخص 12ویں دن کے بعد 13ویں دن قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ حدیث کے اندر اس کی صراحتاً الفاظ موجود ہیں کہ قربانی صرف 3 دن ہی ہے، اور اس میں سے سب سے افضل دن جو ہے وہ عید کا والا دن ہے، پہلا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔